پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے اور آپ نے سنا تھا کہ ساس کے فرائض کیا ہیں، کون کون سے فرض ہیں جن کو ساس انجام دے گی، لیکن ساس ہی پر ہر بہو کو شکنجہ کسنے کی ضرورت نہیں ہے، ساس ہی پر ہر بہو کو آنکھیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ساس ہی سے لڑنے اور جھگڑنے کی ہر بہو کو ضرورت نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں بہو بھی تو سوچے کہ میرا کیا فرض ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنی ساس کی یہاں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، بسر کرنا ہے۔ تو آؤ آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہو کے فرض کیا ہیں۔ کل کے سبق میں یا پچھلے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ ساس کے فرض کیا ہیں، آج کے سبق کا عنوان ہے بہو کے فرض کیا ہیں، بہو کے فرض کیا ہیں۔ تو آؤ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہر بہو پر لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہر بہو پر لازم ہے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی سبحان اللہ کیا سمجھے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہیں پر بھی میں سوال کر سکتا ہوں۔ ہر بہو پر لازم ہے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرما برداری، خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ ہر ساس کو یہ چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، تو بہو کو بھی یہ چاہیے کہ ہر ساس کو اپنی ماں سمجھے اور اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، فرما برداری کرے۔ اگر وہ کسی کام کو کہے تو محبت کے ساتھ وہ کام کرے۔ اگر اپنا کوئی کام کرتی ہو اور ساس آواز دے محبت سے کہ بیٹا میرے پاس آ جاؤ، اے بیٹی میرے قریب آ جاؤ، تو بہو کو چاہیے کہ اپنا کام چھوڑ کر پہلے ساس کی بات سنے، اس کے بعد میں اپنا کام کرے۔ اگر ایسا اس نے کر لیا تو انشاءاللہ ساس کی نظروں میں بہو کی عزت بڑھ جائے گی اور گھر کا کار مختیار بہت جلد سے جلد بہو کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعظیم کرے، عزت کرے، خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ اور آگے لکھا ہے ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرے، اگر اپنی بہو کو ڈانٹ دے، چلا دے، اپنی بہو کو تیز آواز میں کچھ کہہ دے، اپنی بہو سے یہ کہہ دے کہ تو نے یہ کام کر دیا، ایسا کام کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے پانی مانگا تھا تو نہیں لائی، میں نے لباس مانگا تھا تو ٹائم سے نہیں لائی۔ تو آگے خلاصہ کیا ہے کہ ساس کسی معاملے میں اگر ڈانٹ ڈپٹ کرے تو بہو کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ سن لیا کرے، بہو کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ سن لیا کرے اور ہرگز خبردار کبھی بھی اپنی ساس کو پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دیا کرے۔ اگر جواب دے گی تو عزت خراب ہوگی، اگر جواب نہیں دے گی پلٹ کر تو عزت بنی رہے گی۔ کل کو اگر کوئی 4 مہمان آئیں گے، مثال کے طور میں آپ کو بھی ابھی کسی کے گھر جانا ہے، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، مجھے بھی عزت کے ساتھ کسی کے دروازے پر جانے کے بعد میں دستک دینا ہے، مجھے بھی ان کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے۔ کیوں نہ کیا جائے جیسے آپ کے ماں باپ جد و جہد، محنت و مشقت کر رہے ہیں آپ کو پالنے کے لیے، ایسے ہی ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پالنے کے لیے مشقت کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے دوسرے سے کہنا، اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ بہانا، اپنی بیٹی کی شادی کرنا کسی ارے گرے کا نہیں بلکہ نبیوں کے نبی کا طریقہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ نبیوں کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عزت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے گا کہ اگر ساس کبھی ڈانٹ دے یا ڈپٹ دے تو خاموشی کے ساتھ بہو کو سن لینا بہتر ہے اور ہرگز خبردار کبھی بھی ساس کو پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دے بلکہ صبر کرے۔ اس سے کیا ہوگا جانتے ہو؟ اس سے یہ ہوگا کہ کل کو اگر کوئی مہمان آیا، مثال کے طور پہ ہم جس کے گھر گئے یا ہم اور آپ نے اپنے بچوں کو کسی کے گھر بہایا، اپنی بیٹی کی شادی کی، وہاں اگر ہماری بیٹی نے ساس کی 2 باتوں کو برداشت کر لیا، کوئی مہمان آ گیا، مہمان نے آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہمارے آنکھوں دیکھی بات ہے، ہمارے کانوں سنی بات ہے کہ اس نے ابھی ڈانٹا تھا لیکن اس کی بہو نے اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، وہ عورت ہو یا آدمی، وہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر پر یہ ذکر کرے گا۔ اگر عورت ہے تو اپنے آدمی سے کہے گی کہ میں فلاں کے گھر دیکھ کر آئی ہوں، فلاں کے گھر کا ماحول اتنا بہتر ہے کہ میرے سامنے یعنی فلاں نے اس طریقے سے اپنی بہو کو ڈانٹا تھا، لیکن خبردار ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری بہو تو ایک بھی بات ادھار نہیں رکھتی، جو کہتے ہو پلٹ کر جواب دیتی ہے، نہ تمہاری سنتی ہے نہ میری سنتی ہے، وہ تو بس سنتی ہے تو اپنے آدمی کی سنتی ہے، نہ تمہاری عزت ہے نہ میری عزت ہے۔ لیکن آج میں
دیکھ کر آئی ہوں اس گھر کا ماحول کہ میرے سامنے اس عورت نے اپنی بہو کو ڈانٹا اور جیسی جیسی جلی کٹی بھنی سنانا تھی اس نے سنائی، لیکن اللہ کا شکر اتنی نیک ہے وہ، پارسا ہے وہ، اتنی صبر کرنے والی ہے وہ، اللہ اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ پھر بھی اس بہو نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ تو عزت کس کی بڑی؟ بہو کی بڑی۔ ساس نے ڈانٹا، اس نے برداشت کیا، دوسروں کی نظروں میں عزت بڑی تو کس کی بڑی؟ باہر تعریف ہوئی تو کس کی ہوئی؟ عزت میں 4 چاند لگے تو کس کی لگے؟ بہو کے۔ ماں باپ کی تعریف ہوئی تو کس کے ماں باپ کی تعریف ہوئی؟ بہو کے ماں باپ کی تعریف ہوئی۔ تو ایسا ہونا چاہیے ہر گھر کا ماحول، بلکہ صبر سے کام لے۔ اسی طرح اپنے خسر کو بھی اپنے ماں باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم خدمت کرے۔ لکھا ہے کہ جس طرح اپنی ساس کے جلے کٹے جملوں کو وہ برداشت کر رہی ہے، صبر سے کام لے رہی ہے، اسی طرح اپنے خسر کو بھی، خسر کہتے ہیں اردو میں، لیکن مین ہم اور آپ جو آج کل استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سسر۔ کیا کہتے ہیں؟ سسر۔ لکھا ہے اپنے خسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے، اور ساس و خسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش ظاہر نہ کرے۔ اگر الگ رہنے کی خواہش ظاہر کرے گی تو آپ لوگ جانتے ہو آگے کبھی چل کر وقت ایسا آئے گا کہ ہر قدم پر اس بہو کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی، کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور جب سہارے کی ضرورت پڑے گی تو کبھی نہ کبھی ایسی بھی ضرورت پڑے گی کہ چارپائی سے اٹھنے سے معذور ہو جائے گی، چلنے سے معذور ہو جائے گی۔ جب تنگ دستی، مصیبت یا کوئی بھی اور بیماری یا ملبس یا اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ کبھی نہ کبھی حسنین کریمین کے جیسے اس کے آنگن میں گل عطا فرمائے گا، تو ہر ماں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ کرے۔ جب وہ اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ کرے گی تو اس کو ہر قدم پر کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور جب دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑے گی تو ساس اور خسر سے پہلے ہی وہ بگاڑ بیٹھی ہے۔ تو بتاؤ اس عالم میں اس کی دیکھ بھال کوئی دوسرا کرے گا؟ بولو، دوسرا کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی دوسرا حال پوچھنے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کوئی دوسرا پیاسے یعنی تشنگی کے عالم میں پانی پلانے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کوئی دوسرا مجبوری میں کھانا کھلانے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کوئی دوسرا بیماری کے عالم میں دوا کھلانے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو ہر بہو کے لیے لازم ہے کہ اپنی ساس اور اپنے خسر کو ماں باپ کی جگہ سمجھ کر عزت دے۔ اگر عزت دے گی تو زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش ہی نہ کرے گی، اور اپنی دیورانیوں اور جٹھانیوں اور نندوں سے بھی حسب مراتب اچھا برتاؤ رکھے، اور یہ ٹھان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ مجھے جینا ہے، انہی لوگوں کے مجھے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا اور میرے ذریعہ سے اگر آپ جیسی نونہال بیٹیاں بھی سیکھ گئیں تو آپ کے ساتھ ساتھ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ علم کی روشنی وہ روشنی ہے کہ اگر اندھیرے میں بھی ڈال دو تو اس کی چمک باقی رہتی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میں جو کچھ پڑھا رہا ہوں آپ بغور سمجھ رہے ہوں گے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتانا، رشتہ دار عزیز و اقاربہ کو بھی سکھانا، اور جہاں جہاں جاؤ وہاں بتانا کہ اگر آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے استاد محترم ہمیں اس طریقے کا سبق پڑھاتے ہیں، آپ یہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر عزتیں عطا فرمائے، آپ کے ماں باپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے، پچھلے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ ساس کے فرض کیا ہیں، اور اس سبق میں آپ نے سنا بہو کے فرض کیا ہیں۔ آگے کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیٹے کے فرض کیا ہیں۔ تیار رہیے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔